السلام علیکم۔ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف سلطان محمود غزنوی، اور انہیں یمین الدولہ بھی کہا جاتا تھا، سن 997 سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کا سلطان اور حکمران رہا تھا۔ دوستو، اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی اور مکمل تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وہ 10ویں صدی عیسوی میں غزنی کا مسلم بہادر سلطان تھا اور انتہا درجے کا عاشق رسول تھا۔ اس نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا، اور اس کی وسیع سلطنت میں موجود مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کا پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ سلطان محمود غزنوی خاندان سبکتگین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود اور خطاب یمین الدولہ تھا۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن پاک کو حفظ کرنے کے علاوہ اسلامی فقہ اور علم و حدیث میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین ایک ترک غلام تھا جو کہ بلا شبہ افغانستان کا پہلا خود مختار بادشاہ بھی کہلاتا ہے۔ سبکتگین کی حکومت خراسان، ہرات، بخارا، مکران، خزدار، جلال آباد، پشاور، اٹک اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں ہی موجود تھا، اس نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، کی فوج کم و بیش 1,00,000 تھی، اور فوج میں عرب، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15,000 ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندو ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر ناموں میں بیرپال، چکنات، زناش، بجے راؤ اور سوہنی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے سن 999 میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا۔ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں سن 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال
جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت اپنے بیٹے اننت پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو کہ سن 104 کو بھنڈا یا بھیرا، جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست تھی، اس پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ اور تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف سن 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے اننت پال کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد اننت پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر میں پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ اننت پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران اننت پال، جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اننت پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد اننت پال کو ایک بار پھر سے شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سن 1014 میں سلطان نے اننت پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاس سے دوچار کیا۔ سن 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کیے ہی واپس آنا پڑا۔ سن 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا۔ کنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں کنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجے کو قتل کر دیا، اور اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک دفعہ پھر نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاس سے دوچار کر دیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا، جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے پھر سے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست فاش ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی سن 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاع متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بعد ایک مشترکہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔
مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومنات تک فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا ہے۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومنات مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ سومنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 براہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم ہر وقت مندر میں رہا کرتے۔ سومنات کے بت کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہ تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بے شمار بتوں کو توڑ ڈالا اور اس کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومنات کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر ایک تاریخی جملہ کہا، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی سلطان محمود غزنوی نے جوش میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومنات کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے، جو کہ ہندو معززین اور راجاؤں کی پیش کردہ رقم سے تقریباً 100 گنا زیادہ تھے۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومنات کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی سن 1027 میں ہوئی، جو کہ دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں باغیوں کے خلاف تھی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم سن 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم البویا کو شکست دی، اور کہا جاتا ہے کہ دک اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی۔ تو یہ تھی دوستو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کی مختصر سی تفصیل۔ لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کی اس زندگی کی تاریخ کو بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر سلطان محمود غزنوی کی زندگی کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو کئی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ دوستو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔